دل سے تسلیم کرے کہ یہ اللہ کا انعام ہے، اور پھر زبان سے اس کا اقرار کرے اور عمل سے اس کو ثابت کرے۔ یہ نہیں کہ بس کہہ دیا کہ اللہ کا شکر ہے، ساتھ میں پھر من مرضی اپنی کی۔ تو قرآن پاک جو شروع ہو رہا ہے سورہ فاتحہ سے، فاتحہ کہ جو افتتاح کرنے والی ہے اس کتاب کی، عظیم ترین صورت قرآن پاک کی ہے۔ سبع مثانی بھی کہتے ہیں، یعنی 7 وہ آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ نماز میں روزانہ بندہ اس کو پڑھتا ہے اور کئی دفعہ پڑھتا ہے، تقریباً ایک دن میں 34 مرتبہ نماز کے اندر بندہ اس کو دہراتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہیے کہ اسی صورت فاتحہ اس کا ہمیں ترجمہ مفہوم اس کا علم نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نماز کے فوری بعد اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عظیم ترین صورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نازل فرمائی ہے، اور یہ قرآن پاک کا خلاصہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کو قرآن پاک کا خلاصہ کہا گیا ہے، اور پھر سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ کو مزید وضاحت کے ساتھ اس کا خلاصہ کہا گیا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جو جہانوں کا پروردگار مالک اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے قیامت والے دن کا، مالک یوم الدین۔ سمجھنا چاہیے کہ اگر یوم الدین ہے، قیامت کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، تو پھر ضروری نہیں کہ سارے معاملات ہم یہیں پہ اپنے حل کریں۔ ضروری نہیں کہ ہر ظلم کرنے والے کے ظلم کا حساب دیا جائے، ہر گالی دینے والے کو گالی دی جائے، ہر زیادتی کرنے والے کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حساب کا دن ہے، وہاں پہ تو حساب ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے اپنی عادات کو، اطوار کو بدلنا چاہیے۔ تو اس دن کا بھی مالک وہی ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اے اللہ تیری ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب جب اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو کیا واقعی ہم عبادت کر رہے ہیں یا پھر عادت پوری کر رہے ہیں؟ اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر عبادت کریں گے تو پھر عبادت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد بنائے گی، بندہ بنائے گی۔ تو اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، عبادت کو عبادت ہی بنا کے رکھنا چاہیے۔ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ، اس کو الہ تو سمجھے، اس کو رب، مالک، خالق، رحمان، رحیم سمجھے تو صحیح۔ جب سمجھیں گے تو پھر اس سے مدد بھی مانگیں گے۔ لیکن ہمارے معاملات اس کے بالکل الٹ ہیں۔ ہم جو ہے اس رب کو رب نہیں مانتے، اس کی پہچان نہیں کرتے، ورنہ ہمارے جتنے مسائل جو ہمیں تباہ کر رہے ہیں، جو ہمیں اندر سے ختم کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کو اس وقت اس حد تک لاحق ہو چکے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اس کا حل ہی کوئی نہیں، اور اس میں لوٹ کھسوٹ کر کے، ظلم کر کے سارے معاملے خود حاصل کرنا چاہتا ہے یا خود ان کو حل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس طرح معاملات نہ ہوتے۔ اللہ سے بندہ مایوس نہ ہوتا، پریشان نہ ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف لوٹتا۔ تو اس سے مدد جب مانگ رہے ہیں تو پھر واقعی مانگنی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ واقعی میں نے سب کچھ تیرے اوپر پھینک دیا، ہاں محنت کروں گا، جو ظاہری وسائل ہیں ان کو اختیار کروں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم تو اس سے سیدھے رستے کی طرف ہدایت مانگتے ہیں۔ ہدایت اور رحمت یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کی انتہا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، سب سے بہترین عبادت اور کائنات کی سب سے بہترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدم علیہ السلام کی اولاد کے قیامت کے دن سردار ہوں گے، اور یہاں پہ امام الانبیاء ہے، انبیاء کی امامت جنہوں نے کروائی ہوئی ہے، وہ اسی نماز میں کھڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگ رہے ہیں۔ ہم بھی ہدایت مانگتے ہیں، لیکن ہمارے ہدایت مانگنے میں کتنا فرق ہے کہ ہم مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کر کے ہدایت مانگتے ہیں، اور مسجد سے نکلتے ہی ہمارے سارے طریقے ہمارے سارے بدل جاتے ہیں۔ کیا واقعی ہم ہدایت مانگ رہے تھے؟ کیا ہم سچے تھے؟ کیا مخلص تھے؟ یا پھر ہم اللہ کو اور اپنی ذات کو، اپنی جان کو دھوکہ دے رہے تھے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم،
کیا ہم کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے تھے اپنی جانوں کو، ایمان والوں کو، سب کو؟ اگر ہدایت مانگ رہے ہیں تو ہدایت کے متمنی کیوں نہیں؟ باہر جا کے وہ ہدایت ہم سے وہ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ ہم اس رستے کے اوپر کیوں نہیں چلتے جس کو ہم مسجد میں مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے قیام کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں جو ہے ہدایت دے، سیدھا رستہ دکھا۔ اب اس ہدایت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کتنا تضاد ہے ہمارے مانگنے میں اور ہمارے جو ہے وہ عمل کے اندر۔ اسی لیے تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ فرق نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی۔ اب کون سی ہدایت ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ وہ ہدایت دے جس کے ان لوگوں کا رستہ دکھا، وہ والا جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ تو انعام والوں کے طریقے نہیں اپناتے ہیں، انعام والوں کے طریقے نہیں اپناتے، مانگتے ہیں لیکن کیا خواہش ہے؟ پھر کیا سیرت پڑھتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ان کے اوپر انعام ہوا وہ کیوں ہوا؟ ان میں کیا خوبیاں تھیں، کیا کمال تھے؟ وہ خوبیاں اور کمال مجھے اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے۔ کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا جن کے اوپر تو غضبناک ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اللہ غضبناک کن کے اوپر ہوا؟ یہودیوں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر۔ آگے آئے گا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے کیسی نعمتیں عطا کی، لیکن انہوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ان کے اوپر غضب آیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا، اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائیاں مسلط کر دیں۔ اور گمراہ ہو گئے نصارہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رسول عطا فرمایا کہ جس جیسے پہلے وہ چند رسول تھے، کچھ ہوں گے ان سے زیادہ فضیلت والے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو معجزے ان کو عطا کیے، کیا کمال معجزے کہ جن کا تصور بھی ممکن نہیں۔ زندہ کو جو ہے وہ مردہ کو جو ہے وہ زندہ کر دینا، پرندے کے اندر پھونک مارنی مٹی کا بنا کے، اس کے اندر جان ڈل جانا، اس کا اڑنا شروع ہو جانا، اندھے کو کوڑی کو جو ہے وہ ہاتھ لگا دینا، شفا عطا کر دینا، اتنے بڑے معاملے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے ایک رب کی توحید بیان کرنے کے لیے، انہوں نے اسی کو کہا کہ یہ عیسیٰ جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک خدا میں تین خدا بنا لیے، ایک اللہ کے الہ کی بجائے تین الہ بنا لیے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورۃ البقرہ، یہ ایک گائے کے قصے کی وجہ سے اس کا نام باقرہ، باقرہ گائے کو کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے اس کو شروع کیا، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات جن کو قطع کر کے ایک ایک کر کے پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی کئی صورتیں اس سے شروع ہوتی ہیں، تو ان کا کوئی مطلب جو ہے وہ بتایا نہیں گیا، صحابہ نے بھی نہیں پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی علم ہے کہ اس کا کیا معانی اور مطلب ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، یہ کم سے کم ہے، 10 نیکیاں اللہ عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ مت سمجھو الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حروف ہیں، الف لام اور میم۔ تو اس کی مثال دی اللہ کے نبی نے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس میں جو ہے وہ بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ عرب کے شاعر وہ اس انداز سے اپنی شاعری کا انداز اختیار کر کے یہ اسی انداز سے کیا کرتے تھے، اس لیے بھی جو ہے وہ کسی نے معانی نہ پوچھے، واللہ عالم، لیکن ان کے کوئی معانی بتائے نہیں گئے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ معانی ہو نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کا معانی نہ ہو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے ذریعے ہی یہ بیان کر دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کوئی نہیں، یہ بڑی عظیم ترین کتاب ہے، ھدی للمتقین، اس کے اندر ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ڈر اختیار کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ ہم قرآن پاک، اس کا مقصد کیا بیان ہو رہا ہے کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ قبول کن سے کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین سے۔ اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کر لو، پرہیزگاری اختیار کر لو۔ لیکن ہمارے روزے کا مقصد یہ شاید نہیں ہوتا، ہم بھوکا پیاسا رہنے کو اپنا روزے کا مقصد بناتے ہیں۔ بھوکا پیاسا رہنا یہ روزے کا مقصد نہیں، تقوی کا حصول، پرہیزگاری، یہ مقصد ہے۔ پورا سال جو گناہ ہو گئے ان کو بخشوانے کا مقصد ہے۔ آئندہ آنے والا سال، اس کے اندر ہم نے زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے اس کی پریکٹس کا مہینہ ہے۔ تو ہم جو ہے یہ
تقویٰ جو ہے اس کے حصول کے لیے ہماری کوشش نہیں ہوتی. یہی تو وجہ ہے. آپ دیکھ لیں آج کتنے شوق سے کافی لوگ آئے تراویح کے لیے، کل جو ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، لیکن یہ شوق کتنے دن رہتا ہے؟ چند دن. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی پہلے والے نمازی وہی صرف جو ہے صفوں کے اندر نظر آئیں گے، غائب ہو جائیں گے باقی، اور پھر آخری عشرے میں یاد آئیں گے، پھر طاق راتوں میں یا 27ویں کو جو ہے وہ یاد آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ تقویٰ کہ میں نے جو ہے رمضان گزرا تقویٰ کا حصول، اور پھر اس کے بعد چاند رات کو سارے کے سارے معاملے ختم. اور فرمایا متقی لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی کچھ نشانیاں، یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر. یہ قرآن پاک یہ غیب سے عطا کیا گیا، اس کے اوپر ایمان. اللہ کے رسول کے اوپر وحی نازل ہوئی، غیب سے نازل ہوئی، اس کے اوپر ایمان. اور پھر ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ ارکان اسلام ہے، ارکان ایمان ہے، سب کے سب غیب سے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھنا. تو ساتھ میں نماز قائم کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. تو نماز کو پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا اس کے اندر فرق ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، اس کے رکوع و سجود اچھے طریقے سے جو ہے وہ ادا کرنا، با جماعت نماز کو ادا کرنا. اس کے علاوہ جو ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس طریقے سے ادا کرنا. اور پھر نماز کا قائم کرنا یہ بھی ہے کہ اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے کہ یہ نماز، اس کے میں نماز پڑھ کیوں رہا ہوں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، لیکن میری نماز مجھے بے حیائی سے بھی نہیں روک رہی، برائیوں سے بھی نہیں روک رہی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ قائم نہیں ہوتی، ہم اس کو جو ہے سمجھتے نہیں ہیں. تو کم از کم اس رمضان کو اس انداز سے گزاریں کہ نماز با ترجمہ جو ہے وہ لازمی سیکھ لیں. ہم نے اپنے جو ہمارے یہاں پہ ساتھی کارکنان جو محنت کر رہے ہیں، جو جماعت کے کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ مقرر کیا ہے کہ نماز با جماعت ترجمے کے ساتھ جو ہے نماز ترجمے کے ساتھ یہ یاد کرنی ہے، تاکہ معلوم تو ہو میں اس رب سے مانگ کیا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے حیائی برائی سے روکتی ہے. معاشرے کے اندر جو ہے نمازی جو ہے وہ جتنے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے بے حیائی بھی ختم نہیں ہو رہی اور جو ہے وہ برائی بھی ختم نہیں ہو رہی. تو اس کی فکر کرنی ہے ہم نے، تاکہ اپنی جانوں کے اوپر یہ معاملہ کریں. اور پھر ارکان ایمان وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، پہلے ارکان اسلام ہے. ارکان اسلام جو ہے وہ کلمہ شہادتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ ہونے کی گواہی دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی رسالت کی گواہی دینا. یہ شہادتین یہ سب سے پہلے ایمان لانے کے لیے سب سے پہلا مسئلہ. دوسرے پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 فرائض، یہ ارکان اسلام ہے. اب ارکان ایمان کیا ہیں؟ اللہ کے اوپر ایمان، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اس کے اوپر ایمان، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے اٹھائے جانا اس کے اوپر ایمان. یہ 6 ارکان ایمان ہیں. تو فرمایا جو ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں پھر وہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بیان فرمائی کہ مومن اور کافر کے اندر جو ہے وہ فرق ہے. فرق کیا ہے؟ کہ اگر کافر کو ڈرایا جائے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان کو ڈرایا نہ ڈرایا ایک برابر. لیکن ایمان والا یہ نہیں ہے. ایمان والا یہ قرآن جب پڑھے گا، تلاوت کرے گا، سنے گا تو اس کے دل کے اندر خشیت پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اس کا ایمان بڑھے گا. اذا تولیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب یہ اللہ کی آیات سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اگر ہمارا ایمان نہیں بڑھ رہا تو ہمیں فکر کرنی چاہیے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اے ایمان والو کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا یہ کلام، اللہ کا یہ قرآن یہ تمہارے دلوں کو وہ پھاڑ کے رکھ دے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے صحابہ کی آنکھیں جو ہے وہ آنسوؤں سے داڑیاں تر ہو جاتی تھی، اتنے آنسو بہتے تھے، اور ہماری زندگی گزر جاتی ہے لیکن ہمارے دلوں کے اوپر بھی اثر نہیں ہوتا، جسموں پہ اثر نہیں ہوتا. آنکھیں جو ہے کبھی بہنا یہ سیکھتی نہیں ہے، جانتی نہیں ہے. تو قرآن کے ذریعے اس رمضان کو اتنا معتبر، اتنا اونچا بنا لیں کہ اپنی جسموں کے اوپر اس کے اثرات ظاہر ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں جب اللہ کا بندہ کلام سنے، جب اس کے اندر ڈر کی، خوف کی وہ آیات آئیں تو بندے کو سمجھ آئے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس کی نشانیاں اس کے ذریعے سے اس رب کی بندہ پہچان کرے.
اور بندے کی زندگی تبدیل ہو۔ مقصد تو یہ ہے، جو بھی بندہ وہ اس دنیا کے اندر آیا ہے، یاد رکھیے گا وہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے۔ جس کو زندگی مل گئی اس کو ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ نہیں موت تو آنی ہے، وہ بھی یقینی ہے، لیکن زندگی ہمیشہ کی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم جو ہے کیسے ہے تمہارا معاملہ، تم کیسے اللہ کے کلام کو، اللہ کی نشانیوں کو، ان سب چیزوں کو جتلاتے ہو۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ تمہیں پہلے جو ہے وہ موت دی، یعنی زندگی سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے موت دی۔ اللہ جی خلق الموت والحیات، اللہ نے وہاں پہ بھی سورۃ ملک میں بھی پہلے موت کا ذکر کیا، پھر زندگی کا ذکر کیا۔ تو پہلے موت، پھر اللہ تبارک کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر اللہ زندگی دے گا۔ تو جو جان انسان میں سے یا جنوں میں سے جو بھی آ گیا اس کو ہمیشہ کی زندگی ملی، چھٹکارا نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ اور یہی ارکان ایمان کا آخری جو مسئلہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، مرنے کے اوپر تو یقین ہے لیکن دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے جو معاملات وہ صرف دنیا کے لیے ہیں، ہمارے یہ معاملات جو ہے وہ آخرت کے لیے نہیں ہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو یہ نہیں سمجھتا، جو اللہ کے ڈر کو ڈر نہیں سمجھتا، اس کی نشانیوں کے نہیں سمجھتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کے اوپر مہر لگائی ہوئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، دلوں پہ مہر، آنکھوں پہ مہر، کانوں پہ مہر۔ اللہ کا کلام سنتا ہے لیکن نہیں سنتا، اللہ کا کلام دیکھتا ہے پڑھتا ہے لیکن نہیں دیکھتا، اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے لیکن نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ زنگ ہے دلوں کے اوپر، مہر لگی ہوئی ہے۔ کیسے جو ہے وہ یقین آئے گا کہ واقعی یہ حق ہے، یہ کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منزل من اللہ ہے، میرے مسائل، میرے معاملات کا حل اس کا اندر ہے۔ لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے یہ کتاب نازل کی، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ یہ یقین کیسے آئے گا؟ جب دلوں کے اوپر مہر ہے، جب کانوں کے اوپر مہر ہے، آنکھوں کے اوپر مہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے چاہتے ہیں میرا بندہ بنے، لیکن اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت وہ جو سکھایا ہے اس کلام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے، مت ہلکا لے۔ یقین مانے ہم بڑا اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن جو اس کلام کو پکڑ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عروج اور بلندیاں عطا کرتا ہے۔ نہ مدارس میں یہ معاملہ رہا، نہ اسکول کالج کے اندر معاملہ رہا، نہ معاشرے کے اندر، نہ گھر بار کے اندر۔ اگر کسی کو فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے میرا بچہ ڈگری کتنی اچھی لائے گا، میرا بچہ جو ہے وہ تعلیم کتنی اچھی حاصل کرے گا، وہ کتنا اعلیٰ اونچا مقام وہ دنیا کے اندر حاصل کرے گا، ڈاکٹر انجینئر، اس کی فکر۔ لیکن جس نے اس کو عروج دینا تھا، جس کلام نے عروج دینا تھا، اس کلام کی کوئی فکر نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ ترفعوا بید اللہ وترفعوا بایدیکم، مسائل، پریشانیاں، تکلیفیں سب یاد کرتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے اس قرآن کو جس نے پکڑ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبشروا، پھر اس کے لیے جو بشارت ہے، ترفعوا بید اللہ وترفعوا بایدیکم، یہ قرآن اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ کے اندر ہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم جڑے ہوئے ہو۔ تو پھر بندے کو کیسی پریشانیاں آئیں گی، کیسی تکلیفیں، مصیبتیں آئیں گی اگر اس کو پکڑ لیا۔ لیکن پکڑنے سے کیا مراد ہے کہ بندہ اس کو اپنی ذات کے اوپر لاگو کرے، نافذ کرے، صرف پڑھے نہیں۔ یہ نہیں رمضان آ گیا، ابھی کئی گھروں کے اندر جب قرآن اٹھایا جائے گا تو اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہوگی، سوچے گا یہ میں نے کیا کیا، پورا سال گزر گیا۔ لیکن رمضان کے بعد پھر وہی حال ہوگا، پھر چھوڑ دے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ غیب کے اوپر ایمان ہے، اس کے اوپر جو ڈٹ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو اگر بلندیاں دیتا ہے، عروج دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، چھوڑو گے اللہ ذلیل کر دے گا، اللہ رسوا کر دے گا، اللہ تمہیں جو ہے وہ نیست و نبود کر دے گا، دنیا کے اوپر تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو یہ سورۃ البقرہ، اس کے اندر بنی اسرائیل کے معاملات بہت زیادہ بیان ہوئے، بہت زیادہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، لو اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو میں نے تمہیں جو ہے جو فضیلت عطا کی دنیا جہان کے اوپر، اسی طرح امت محمد کو بھی فضیلت ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، اس صورت مبارکہ کے اندر ایک ایک چیز ان کے لیے بیان کی۔ کیا میں نے تمہارے لیے من سلوا نہ
جو ہے وہ کیا، میں نے تمہیں جو ہے وہ اس سے فرعون سے نجات نہ دی، جو تمہارے جو ہے وہ لوگوں کو، جو تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، کیا میں نے اس سے تمہیں نجات نہ دی؟ کیا میں نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، تمہارے اوپر تمہیں عذابوں سے نہ بچایا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے اس سمندر کے اندر اس سے بچا کے نکال نہ دیا؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے تھے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کھانے کے لیے من اور سلوہ نہ دیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو ہے وہ بادلوں کا سایہ نہ کر دیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحراؤں کے اندر، صحرا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے جاری نہ کر دیے؟ فرمایا اتنی نعمتیں اور پھر جہانوں کے اوپر فضیلت، سب سے بہترین لاڈلی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنایا، لیکن تم نے کیا کیا؟ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تم نے اللہ کے غضب کو چن لیا۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا، تم نے خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، تم نے اس کی کتاب کو پس پوچھ ڈال دیا، تم نے اس کتاب کا کہنا نہ مانا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اللہ نے کہا اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو جو ان کو دی گئی تھی تورات کو، لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں اس کو پکڑتے، ہم اس کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا، ان کے اوپر کر دیا کہ اس کتاب کو پکڑو ورنہ یہ تمہارے اوپر گرے گا۔ وقتی طور پہ کہا ٹھیک ہے، پھر جب وہ معاملہ برابر ہوا پھر نافرمانیاں، پھر سرکشیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ پہلے بخت نصر سے ان کو مار پڑی اور ان کو بیت المقدس سے نکالا، ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ پھر وہ ٹائٹس آیا، اس نے ان کو اتنا مارا کہ بیت المقدس سے، اس ارض مقدس سے ان کو نکال باہر کیا جس کو یہ اپنا گھر کہتے تھے۔ اللہ کا غضب، تو اگر ان کے اوپر اللہ کا غضب آیا، وہ بڑی پیاری قوم، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ شفاعت کے حقدار، ہم جو ہے وہ بڑی لاڈلی، ہم سب سے اعلیٰ عرفہ قوم بالکل ہیں، لیکن کون ہوگا جو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق چلے گا، جو اس کو پسے پش ڈالے گا، جو انکار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی، نبی صلی اللہ